زندگی کا حق ہے، حق الحیاہ، زندگی کا حق سب سے پہلا حق ہے۔ آپ کہیں گے جناب زندگی کا حق پہلا حق ہے تو کون مار دیتا ہے اپنے بچوں کو؟ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی معلوم ہے، بے شمار بچوں کا قتل اس ترقی یافتہ دور میں الگ الگ انداز میں ہوتا ہے۔ جنین کا قتل، وہ بچے جو رحم مادر میں پل رہے ہوتے ہیں، ان کا قتل اس ماڈرن دور میں جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا تاریخ کے کسی دور میں ہوا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چند گولیاں میڈیکل وغیرہ میں دستیاب، ایک آدمی آسانی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ جاتا ہے، وہاں سے لاتا ہے اور خریدتا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ کئی بے شمار آپ کو ایسے ڈاکٹرز مل جائیں گے، ایسے کلینک مل جائیں گے، اور ایسے چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز مل جائیں گے، بڑے ہاسپٹل بھی مل جائیں گے، جہاں پہ باقاعدہ طور پر 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے جنین بچے جو بھی رحم مادر میں ہیں اور ان کی پرورش کے 4 مہینے گزر چکے ہیں، 5 مہینے گزر چکے ہیں، انہیں کاٹ کاٹ کر نکالا جاتا ہے اس ترقی یافتہ دور میں۔ اگرچہ یہ انلیگل ہے لیکن انلیگل طریقے کو بھی پیسے کے ذریعے سے روا قرار دیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا حق ایک بچے کا اپنے والدین کے اوپر یہ ہے کہ انہیں زندگی جینے دیں، انہیں قتل نہ کریں، انہیں اس دنیا میں آنے دیں۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال اور بھی آتا ہے جس کا جواب میں دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا فیملی پلاننگ اس انداز میں کہ رحم یعنی بچے کے ٹھہرنے سے پہلے، حمل کے ٹھہرنے سے پہلے جو احتیاطی تدابیر اختیار کیے جا سکتے ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں کیے جا سکتے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں وہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کی اجازت دی ہے، تو عزل کی جو صورتیں مزید اس ماڈرن دور میں بن سکتی ہے اسے آپ اختیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز تو ٹھیک ہے، لیکن حمل کے استقرار کے بعد اگر معاملات پیچیدہ ہیں تو چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر کے بات آگے بڑھوں گا۔ موضوع آ گیا، ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، ہمارے نوجوان لوگ سن رہے ہیں، تمام لوگ یہاں موجود ہیں، تو یہاں میں عرض کروں کہ اگر بمجبوری تھوڑا سا اس کو بریکٹ میں رکھیں گے، بمجبوری اگر حالات ایسے ہیں کہ حمل کے استقرار کے بعد کوئی ایسی مجبوری آ چکی ہے تو 40 دن مکمل ہونے سے پہلے، 40 دن حمل میں 40 دن مکمل ہونے سے پہلے، علامہ شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے بڑے بڑے مفتیان عرب نے اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے تو 40 دن مکمل ہونے سے پہلے جنین کا حمل کا اسقاط کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، اور اسے قتل نفس میں شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مادہ منویہ 40 دن تک اپنی حیت میں رہتی ہے اور 40 دن کے بعد اس کی پہلی حیت تبدیل ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو 40 دن تک یہ بات سمجھ میں، اور وہ بھی ریگولر عادت نہیں بنا سکتے آپ، انتہائی سخت ضرورت اس انداز کی آن پڑی ہے کہ بھئی اب اس کو اسقاط کرانے کے علاوہ کوئی حل نہیں، میڈیکل پرابلم ہے، ہیلتھ ایشو ہے، کوئی اور بھی مسائل آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اے لوگوں تم اپنے بچوں کا قتل ان کے خوراک کے ڈر سے مت کرو کہ اگر یہ اس دنیا میں آئیں گے، میرے پاس پہلے سے 2 بچے ہیں، تیسرا آ گیا تو میں کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں سے پلاؤں گا؟ نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی روزی دیتے ہیں۔ روزی دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے، لہذا بھوک کے ڈر سے کہاں سے لائیں گے، کہاں کیا کھلائیں گے، ان کی تعلیم کا انتظام اور تربیت کا انتظام، نہ معلوم کتنے ساری باتیں یہ انسان کر کے بچوں کا قتل جو کرتا ہے۔ یاد رکھیے میں نے قتل کی وضاحت آپ کے سامنے پہلے کر دی ہے، اب اس کے بارے میں مزید اشکالات اگر آپ کے ہیں تو کبھی کسی موقع پہ آپ سوال کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو تو جواب ملے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ تشفی بخش جواب آپ تک پہنچے۔ تو یہاں پہ ایک بات سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو، جنین کو، رحم مادر میں جو ننھے منھے بچے پلتے ہیں
ہیں. اللہ نے فرمایا کہ انہیں اس بات سے ڈر کر کے کہ میں کیا کھلاؤں گا کیا پلاؤں گا, اس خوف سے ان کا قتل مت کرو, کیونکہ روزی دینے والا میں ہوں, میں تمہیں کھلاتا ہوں اور میں انہیں بھی کھلاؤں گا, انہیں بھی روزی عطا کروں گا. تو پہلا حق کیا ہے؟ پہلا حق یہ ہے کہ زندگی کا حق, بچوں کو زندہ رہنے دیا جائے, انہیں مارا نہ جائے. اہل عرب کو آپ دیکھیے جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو, جب وہ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو بیٹیاں پیدا ہوتی تو انہیں زندہ دردگور کر دیتے تھے, جان سے مار ڈالتے, زمین میں دفن کر دیتے, نہ معلوم کیا کچھ کرتے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر اسی کا نقشہ کھینچا ہے. فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, جب یہ زندہ درگور لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, انہیں کس گناہ کے پاداش میں قتل کیا گیا تھا, کیوں وہ قتل کی گئی تھی, یہ سوال کیا جائے گا ان بچیوں سے, اور وہ بچیاں کہیں گی اللہ تعالیٰ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, میری کوئی غلطی نہیں کی تھی. اور اس کے بعد ان کے والدین کو حاضر کیا جائے گا, ان کے باپ کو حاضر کیا جائے گا, ان کے ماں کو حاضر کیا جائے گا, اور جو گناہ اور جو سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑے انسان کے قتل کے جرم میں ملتی ہے, وہ سزا ان لوگوں کو بھی دی جائے گی جو اپنے بچوں کا قتل کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم ایک عام نوجوان کے قتل پہ غم مناتے ہیں اور کہتے ہیں وہ انسان قاتل ہے, لیکن ایک بچے کا قاتل بھی اس سے بڑا قاتل ہے جس نے ایک معصوم کا قتل کیا ہے. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. پہلا حق ایک اولاد کی, ایک بچے کی یہ ہے کہ اسے زندہ رہنے دیا جائے. دوسرا